میرے محترم سامعین کرام اور گرامی قدر عزیز و دوست اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پچھلے کئی جمعوں سے گفتگو چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال جب حج کا ٹائم آیا تو حج کرنے کے لیے یثرب سے جو مشرکین آئے ان میں تقریباً 75 مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر حج کرنے کے لیے مکہ آ گئے۔ ایک سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یثرب میں پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سفیر بنا کر یثرب میں بھیجا تھا، اور 1 سال تک انہوں نے محنت کی، اسلام کی تبلیغ کی۔ اب یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ تقریباً 70 سے زائد مسلمان مکہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس سفر کے دوران مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم کب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مشرکین کے درمیان چھوڑیں گے، اور کب تک مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر ظلم کرتے رہیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ یثرب لے جاتے ہیں۔ آپس میں یہ سب کا مشورہ طے ہوا، یہ رائے سب نے پسند کی، اور پھر جب یہ سب مکہ پہنچے تو پھر یہ اپنی رائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور اس ساری بات کو لوگوں سے خفیہ رکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پس پردہ ایک ملاقات بھی طے ہو گئی کہ 11 اور 12 ذی الحج کی درمیانی رات کو عقبہ کے میدان میں ملاقات طے ہوئی۔ کیونکہ مشرکین کا خطرہ تھا، اس لیے یہ ملاقات بھی خفیہ رکھی گئی، اور ملاقات کا جو وقت تھا وہ رات کا آخری حصہ طے ہوا۔ یثرب سے آئے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا، جب سب لوگ سو چکے تھے، تب پھر ہم اپنے اپنے خیموں سے نکلے، بڑی احتیاط سے نکلے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور بڑی خاموشی سے ہم سب عقبہ کے میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آ ہی گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اگرچہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت کی خاطر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، بات چیت شروع ہونی تھی، تو اس سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا وہ کھڑے ہوئے اور پکارا کہ اے خزرج کے لوگوں، اگر تو تم نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے اور ان کی حفاظت کرو گے اور ان کی عزت بحال رکھو گے اور ان کو کسی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اگر تم اس اپنے وعدے پر پورا اترو گے
تو تم انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں اس بات کا خوف ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام عرب قبائل تم پہ ٹوٹ پڑیں اور تمہارے شرفاء اس میں مارے جائیں اور تمہاری جان و مال کا نقصان ہو جائے اور پھر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اگر تم ایسا کرو گے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ فرمانے لگے کہ اگرچہ مشرکین ہماری قوم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت اور عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل تھی کہ مدینہ سے آئے لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ان کی جان ہے، اور وہ ہر طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اب یہ چاہت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اسلام کی دعوت دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شکیں بیان کی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تم تنگی اور خوشی کی حالت میں، ہر حالت میں، راضی ہو یا ناراض ہو، ہر حالت میں میری بات مانو گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تنگی اور خوشی کی حالت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے اور پھر اس کے بعد ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ اگر اللہ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں یا لوگ ظلم کرتے ہیں یا لوگ بے عزتی کرتے ہیں، تو حق کے راستے پر اٹھنے کے بعد یہ بے عزتی، یہ ملامت، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس چیز سے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، اور تم لوگ اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس چیز سے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور پکارنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان قربان، ہم اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، اور یہی ریت ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یثرب میں کچھ معاہدے ہیں، اب ہم وہ توڑنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کرے اور جب ہم ان سے جیت جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنی قوم کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا خون تمہارا خون ہے، تمہاری بربادی میری بربادی ہے، جس سے تم جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جب یہ ساری بات چیت مکمل ہو گئی اور پھر تمام لوگ، تمام مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آنے لگے
تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور پھر سب کو روک کے فرمانے لگے کہ اے لوگو، کیا تم واقعی جانتے ہو نا کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا واقعہ ہم نے پچھلے جمعہ میں سنا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ میں پچھلا 1 سال لگا چکے تھے۔ اب یہ ان لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہی ہے، یہ کوئی صرف جوش کی وجہ سے نہیں، یہ صرف وقتی طور پہ نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اپنی زندگی وقف کر دینا۔ تو اس لیے ایک مرتبہ پھر احتیاطاً حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا اور ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو نا کہ تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ تقریباً 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں۔ خواتین کی بیعت صرف زبانی ہوئی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجنبی خاتون سے کبھی مصافحہ نہیں کیا۔ جب بیعت مکمل ہو گئی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں میں سے 12 نقیب مقرر کیے، 12 ایسے لوگ مقرر کیے جو آئندہ جا کے اپنی قوم سے بات کریں گے اور اسلام کی دعوت دیں گے، جو ان میں اچھے بات چیت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر دیا۔ ابھی یہ ملاقات ختم ہونے ہی والی تھی کہ اچانک ایک مشرک کو اس ملاقات کا پتہ چل گیا۔ اب رات کا وقت تھا، باقی مشرکین کو جا کے چپکے سے خبر کرنا مشکل تھا، تو وہ بدبخت ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پکارنے لگا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے دین جمع ہو چکے ہیں اور وہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے شیطان، بس تھوڑا صبر کرو، میں تم لوگوں سے یہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے والا ہوں۔ جب مشرکین کو یہ خبر پہنچی، صبح تک تمام مشرکین کو جب یہ خبر پہنچ گئی تو ان کے لیے بڑی غم کی خبر تھی، اور ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یثرب کے لوگ مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑی قوت حاصل ہو جائے گی۔ جب ان کو یہ خبر پتہ چلی تو وہ فوراً نکلے اور اہل یثرب کے خیموں کی طرف دوڑے۔ وہاں آ کے خزرج کے لوگوں سے جب ملاقات کی، ان سے معلوم کیا، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی تمام ملاقات خفیہ تھی، پس پردہ تھی، لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو جب مشرکین نے آ کے اہل یثرب سے تصدیق کی تو سب نے یہی جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ آپ کو غلط خبر ملی ہے، اگر کچھ ایسا ہوتا تو ہمیں ضرور معلوم ہوتا۔ پھر یہ مشرکین عبداللہ بن ابی کے پاس چلے گئے، اس سے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یثرب کے لوگ میرے مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، چونکہ انہوں نے میرے سے ایسا کوئی مشورہ نہیں کیا، اس لیے تمہیں یہ خبر جو ہے یہ غلط ملی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جب مشرکین کو اس بات کا یقین ہوا کہ یہ خبر جھوٹ ہے تو وہ واپس چلے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کو کریدنا نہیں چھوڑا، وہ اس بات کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ خبر سچی تھی۔ اور جب خبر کے سچی ہونے کا معلوم ہوا تو وہ پھر یثرب کے لوگوں کے پیچھے بھاگے، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی اور بہت سارے یثرب کے لوگ اپنے وطن پہنچ چکے تھے۔ صرف ایک صحابی جن کی سواری کی رفتار ذرا کم تھی، حضرت سعد بن عبادہ،
ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو گرفتار کر کے مارتے ہوئے مکہ واپس لے کے آئے. لیکن مکہ میں مطعم بن عدی ان کے ایک دوست تھے جنہوں نے مکہ میں مشرکین سے ان کو چھڑایا اور واپس یثرب بھیج دیا. اب یہ جب ساری ملاقات ہو گئی اور یثرب کے لوگ وہاں پہنچ گئے تو مشرکین کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. اب مشرکین نے مسلمانوں پہ ظلم کرنا بھی شروع کر دیا اور جن جن مسلمانوں نے مکہ مدینہ جانے کی کوشش کی ان کی بھی راستے میں رکاوٹیں ڈالنے شروع کر دی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ تم لوگ اب آہستہ آہستہ یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دو. انفرادی طور پہ بہت سارے صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑی مشکل سے ایک ایک کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کی. کئی صحابہ کرام کو مشرکین نے پکڑا بھی، قید کر لیا، ظلم کیا. کئی صحابہ کرام ہجرت کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے. لیکن ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے تھے اور انتظار تھا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں. لیکن اس دوران قریش کے جو لوگ تھے، جو مشرکین کے بڑے سردار تھے، ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیادت اور رہنمائی کرنے کی صلاحیت کمال درجے تک ہے. اور وہ بھی یہ بھی جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی گفتگو کی جو تاثیر ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب ہجرت کر جاتے ہیں تو یثرب کے لوگ، جہاں اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے، وہ دونوں قبیلے بہت عرصے تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر جنگی صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو مکہ کے لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جانا تھا. اور ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ لوگ مکہ پر دھاوا بول کر ہم سب کو ختم کر دیں گے. تو اب یہ بہت بڑی پریشانی تھی مشرکین مکہ کے لیے. تو انہوں نے ایک ملاقات طے کی جس کے بارے میں روایات میں دار الندوہ کا نام آتا ہے کہ مشرکین نے دار الندوہ طے کی اور اس میں ابو جہل اور امیہ بن خلف اس طرح کے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں رکاوٹ بننے کے لیے ایک دوسرے سے رائے لی. روایات میں آتا ہے کہ اس مجلس میں شیطان بھی ایک بزرگ کی شکل میں ان میں شامل ہو گیا. ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ شیطان نے اپنے ایک بزرگ کے طور پہ تعارف کروایا اور ان لوگوں نے اس کو بھی شامل کر لیا. جب رائے دی گئی تو کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں. تو اس رائے پہ شیطان نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جائیں گے وہیں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں گے. پھر کسی نے رائے دی کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں ڈال کر گرفتار کر لیتے ہیں. معاذ اللہ جب یہ رائے دی تو شیطان نے پھر کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی قید کی خبر باہر تک پہنچ جائے گی اور ان کے ماننے والے آئیں گے اور ان کی قید کو توڑ کر ان کو چھڑا کر لے جائیں گے اور پھر وہ تم پر غالب آ جائیں گے. مختلف رائے چلتی رہیں. پھر ابو جہل بدبخت اٹھا اور اس نے یہ رائے دی معاذ اللہ کیسا کرتے ہیں کہ تمام قبیلوں کے لوگ ایک ہی وقت میں
معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے وار کرتے ہیں. اور جب ایسا کریں گے تمام قبیلے جب اس میں شامل ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تمام لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکے گا. تو ہمیں بدلے میں صرف دیت دینی ہوگی. تو اس طرح ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہم جنگ سے بھی بچ جائیں گے. جب اس بدبخت نے یہ رائے دی تو شیطان اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ ایسی رائے ہے کہ اس کے بعد کوئی اور رائے معنی نہیں رکھتی. اور پھر ان تمام بد نصیبوں نے اس رائے پہ اتفاق کیا اور یہ طے کیا کہ اس پہ فوراً عمل کیا جائے گا. اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی دوران جب وہاں وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں، ان سے ہجرت کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ طے ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہم ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. اب وہاں مشرکین نے جو طے کر لیا تھا اور آپس میں یہ بھی طے کیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اب بہت سارے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے انتظار کر رہے ہیں. رات کا وقت ہے، جو وقت طے ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اب وہ وقت بھی آ چکا ہے. مشرکین تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کرنی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ تمام لوگ حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے ہیں، گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، تو ان مشرکین مکہ اور وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی ہی نہیں دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ مشرکین وہیں کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہجرت کا سفر کیسے کیا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.